بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 33 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نئے ادبی تحفوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَلَكِنَّ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ وَهَذَا الِاسْتِعْرَاضَ يَحْتَاجَانِ إِلَى شَيْءٍ كَبِيرٍ مِّن رَحَابَةِ الصَّدْرِ وَسَعَةِ النَّظَرِ فَالَّذِي يَخُوضُ فِيهَا لِيُخْرِجَ عَلَى الْعَالَمِ بِتُحَفٍ أَدَبِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وذخائر عربية جديدة ينبغي ألا يكون ذيك التفكير جامدا متعصبا في فهمه للأدب متعصبا لبلد أو لطبقة أو لعصر تهوله زخامة العمل واتساع المكتبة العربية أو يوحشه عنوان ديني أو يمنعه من الاختيار والدراسة اسم قديم لا صلة له بالأدب والأدباء يجب أن يكون حر التفكير واسع الأفق بعيد النظر متطلعا إلى الدراسة والتجربة واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الأدب في أوسع معانيه ويعتقد أنه تعبير عن الحياة والشعور والوجدان في أسلوب مفہم مؤثر لا غیر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ لیکن یہ پڑھانا اور اس پر نظر ثانی کرنا سینے کی بڑی کشادگی اور بڑی وسعت نظر کا محتاج ہے۔ جو شخص اس میں گھستا ہے تاکہ وہ عالم پر جدید ادبی تحفے اور جدید عربی ذخیروں کو نکالے، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ تنگ فکر اور جمود کا شکار نہ ہو، عربی ادب کو سمجھنے میں متعصب نہ ہو، کسی شہر کی وجہ سے، کسی طبقے یا کسی زمانے کی وجہ سے، کام کی بڑائی اور عربی کتب خانے کی وسعت اس کو پریشان نہ کر دے، یا کوئی دینی عنوان اس کو وحشت میں نہ ڈال دے، یا اس کو اختیار کرنے اور درس و تدریس کرنے سے کوئی پرانا نام جس کا ادب اور ادبا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو منع نہ کر دے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد فکر، وسیع افق، دور کی نظر والا ہو، تدریس اور تجربے سے نکالا گیا ہو یعنی تجربہ کار ہو، اور پرانے خزانوں پر وسعت کے ساتھ اطلاع پانے والا ہو، عربی ادب کو اس کے وسیع معنی میں سمجھتا ہو، اور اس بات کا اعتقاد رکھنے والا ہو کہ صرف سمجھانے والے کے مؤثر انداز میں ہی یہ زندگی، شعور اور وجدان سے تعبیر ہے، نہ کہ اس کے علاوہ سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی سروی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، الدراسہ۔ دراسہ یہ تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کو کہا جاتا ہے۔ آگے ہے الاستعراض، باب اس کا استفعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جائزہ اور نظر ثانی۔ آگے ہے یحتاجانی، احتاجہ یحتاج احتیاج، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے محتاج ہونا۔ رحابہ، رحوبہ یرحبو، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم، اسی کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا، کشادہ ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، ساعتن، اس کو ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، سیعتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں اس کے اوپر نا عدتن والا قانون لگا ہے، تو شروع میں واو تھا، پھر واو کو حذف کر کے اس کے آخر میں تا لے آئے ہیں۔ باب اس کا آتا ہے واسع یسع، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا۔ آگے لفظ دیکھیں، خاض یخوض، باب اس کا آتا ہے قالا یقول یعنی نصر ینصر، اس کا باب آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھسنا، داخل ہونا۔ اخرج یخرج اخراج، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ تحف، یہ تحفتن کی جمع ہے، تحفہ اس کا معنی آتا ہے ذخائر، یہ ذخیرے کی جمع ہے۔ ضیق، ذاق یضیق ضیقن، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب اور اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہونا۔ آگے ہے جامدن، جمد یجمد، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوس ہونا۔ تعصب یتعصب تعصبا، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کسی عقیدے نظریے کے اندر ٹھوس ہونا، بے لچک ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ حال یحول، باب اس کا بھی نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ ہونا۔ زخوم یزخوم زخامتن، بھاری بھرکم ہونا، باب اس کا آتا ہے کرم یکرم۔ اتساع، اصل میں تھا ابتساع، باب اس کا افتعال ہے، واو کو تا کر کے طاقت میں ادغام کر دیا گیا تو یہ بن جائے گا اتساع، اس کا مطلب ہوتا ہے وسیع ہونا۔ اوحش یوحش ایحاش، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وحشت کے اندر مبتلا کرنا۔ آگے لفظ دیکھیں، صلہ، وصل یصل، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، یہاں پر وہی عدتن والا قانون جاری ہو رہا ہے کہ شروع سے واو حذف کر کے آخر میں گولتا لے آئے ہیں، اور اسی طرح صلہ انعام کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر انعام کے معنی میں ہی آ رہا ہے۔ آگے ہے حر، حر کی جمع آتی ہے حرائر، خالص کو کہا جاتا ہے جس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو۔ متطلعن، تطلع یتطلع تطلعا، باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا، اسی سے اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ کنوز، یہ کنز کی جمع ہے، خزانے کو کہا جاتا ہے۔ فاہم یفہم، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔ اوسع، یہ وہی والا لفظ ہے جو یہاں پر آپ گزر چکا ہے، واسع یسع، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے، اسی سے اسم تفضیل کا یہ صیغہ ہے، وسیع ہونا۔ معانی، یہ معنن کی جمع ہے، اسی کی جمع آتی ہے معانی۔ مفہم، افہم یفہم افہام، کسی کو کوئی بات سمجھانا، اور اسی طریقے سے اثر یؤثر تاثیر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اثر انداز ہونا یا مؤثر ہونا، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ الفاظ جن کی لغوی سروی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔
حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جو عربی ادب ہے اس کو نئے طریقے سے اور نئے اسلوب میں پیش کرنا ہے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ چند چیزوں کی کس کس کی ضرورت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ عربی ادب کو نئے درس و تدریس اور نظر ثانی کر کے جو پیش کرنا ہے، اس کے لیے ایک تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سینہ بڑا وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے۔ انسان کو تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کی نظر وسیع ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا، وہی یہ نئے عربی ادب کو یا نئے عربی تحفوں کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وسیع سینے کی اور وسعت نظر کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس عربی پرانے ادب کے اندر گھسنا چاہتا ہے تاکہ عالم پر جدید عربی تحفے نکالے اور جدید عربی ذخیروں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فکر میں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور وہ جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، لکیر کا فقیر نہ ہو۔ جو چیز چلی آ رہی ہے، جس اسلوب میں، جس طرز و طریقے پہ چلی آ رہی ہے، صرف اسی کی پیروی کرتا جائے، ایسا نہ ہو۔ کسی خاص پیٹرن، کسی خاص انداز کو وہ فالو کرنے والا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ ادب کو سمجھنے کے اندر تعصب، تنگ نظری کا بھی شکار نہ ہو کہ جو چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے، یہ جو چیز ایک طبقے والوں نے یا ایک زمانے والوں نے یا اسی طریقے سے ایک شہر والوں نے جو لکھا ہے، صرف وہی عربی ادب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عربی ادب کو اس طریقے سے لکھ ہی نہیں سکتا ہے، تحریر نہیں کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی سوچ یہ ہے، کوئی اس انداز اور اس زاویے سے سوچتا ہے، تو وہ تنگ نظری کا شکار ہے، وہ متعصب ہے۔ اور جو متعصب بندہ ہے وہ عربی ادب کو نئے طریقے سے پیش نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر غلطی کرے گا۔ یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بڑا وسیع کام ہے اور عربی جو ادب ہے یا عربی کتب خانہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس میں سے شہ پارے نکال کے اس کو نئے طرز اور نئے اسلوب کے سامنے پیش کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اگر خوف زدہ ہوگا تو پھر جو ایک روانگی ہے، ایک جو سلاست ہے، اس کے اندر پھر خلل آئے گا اور جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے اس طریقے سے اس کو پیش نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح جو عربی ادب کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی خاص عنوان کا پابند نہ ہو یا کسی خاص موضوع سے اجتناب نہ کرنا چاہتا ہو۔ کوئی خاص دینی موضوع ہے، مثال کے طور پہ جو مشاجرات صحابہ ہے، اس کے اوپر اس نے قلم اٹھانا ہے، یا اسی طریقے سے کربلا کا واقعہ ہے، تو اس میں کسی فریق کی طرفداری کرنے والا وہ نہ ہو۔ تو کوئی عنوان، کوئی دینی عنوان ہے یا کوئی دنیاوی عنوان ہے، اس کو وحشت میں ڈالنے والا نہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی عربی تدریس کے اندر وہ کسی سے متاثر ہونے والا نہ ہو، بادشاہوں سے، وزیروں سے، یا کوئی اور بڑا بندہ ہے کہ جو اس کو مجبور کرے کہ تم نے اس کو اسی طرز و طریقے کے اوپر لکھنا ہے، تو ایسے بندے کا پابند نہ ہو جس کا عربی ادب سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسے بندے کا پابند ہے جس کا عربی ادب سے اور ادبا سے واسطہ اور تعلق ہے، تو وہ اس کی اچھی طریقے سے رہنمائی کرے گا۔ لیکن جس کا عربی ادب سے، ادبا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر وہ اس کو کسی خاص موضوع پر قلم اٹھانے سے منع کرتا ہے یا کسی خاص طرز اور کسی خاص انداز کا پابند کرتا ہے، تو پھر یہ جو شخص ہے یہ عربی ادب کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد فکر والا ہو، اس کا فکر کا گھوڑا آزاد ہو، جس طرف مرضی دوڑنا چاہے وہ چلا جائے۔ اسی طرح اس کی سوچ وہ وسیع ہو، دور کی نظر رکھنے والا ہو۔ وہ جس بات کے اوپر قلم اٹھا رہا ہے اس کے سامنے وسیع مطالعے والا ہو، عربی کتب خانہ اس کے سامنے ہو، اس کی نظر کے اندر گہرائی ہو، اس کی نظر دور تک دیکھنے والی ہو، اور اسی طریقے سے وہ درس و تدریس کے اوپر اور تجربے کے اوپر وہ ظاہر ہونے والا ہو۔ مطلب یہ کہ تجربہ کار ہو، نہ تجربہ کار بندہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کبھی قلم بھی نہیں پکڑا وہ اٹھ کے عربی ادب کو نئے انداز سے لکھنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو چیز ہے یہ ایسا ایسا ڈیولپ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے انسان اس پہ کام کرتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کو اس کے اندر عروج اور کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس پر یہ بھی ہے کہ جو عربی ادب کے پرانے خزانے ہیں اس پر یہ وسعت کے ساتھ اطلاع پانے والا بکثرت ان سے واقف ہو، اس کو پڑھتا ہو، اس انداز سے اور طرز تحریر سے یہ واقف ہو، عربی ادب کو اس کے وسیع معنی میں یہ سمجھتا ہو، اور اس کا یہ بھی اعتقاد ہو کہ عربی ادب کو اگر نئے طریقے سے، نئے انداز میں پیش کرنا ہے تو سمجھانے والے کے مؤثر انداز سے ہی آپ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر سمجھانے والے کا انداز مؤثر نہیں ہے تو جو نیا عربی ادب وہ تخلیق کرے گا، پیش کرے گا، وہ زندگی سے، شعور سے، وجدان سے خالی ہوگا۔ تو اگر اس کا یہ اعتقاد ہوگا کہ سمجھانے والے کے مؤثر انداز میں ہی پیش کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ عربی ادب کو صحیح اور شاندار طریقے سے پیش کرے گا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ عربی ادب کو صحیح اور اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔